الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اسلامی قلعے، یہ دین حق کی درس گاہیں ہیں۔ یہ اسلامی قلعے، یہ دین حق کی درس گاہیں ہیں۔ یہاں تعمیر ملت کے لیے ہر راہ کھلتی ہے۔ یہاں ایک عزم ملتا ہے وطن کی پاسبانی کا۔ یہاں ایک عزم ملتا ہے وطن کی پاسبانی کا۔ یہاں صحبائے دنیا دین کے ساغر میں ڈھلتی ہے۔ دین و ملت کے بلا شک ہیں حقیقی پاسبان۔ دین و ملت کے بلا شک ہیں حقیقی پاسبان۔ تا ابد اونچا رہے ان کی عظمت کا نشان۔ محترم حضرات، حاضرین اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اعظام، رات کا 1:45 ہو چکے ہیں۔ رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، اس لیے صرف 20-25 منٹ کے لیے آپ سے مخاطب ہوں اور چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے رخصت ہوں گا۔ ہندوستان کے اندر مدارس کا شہر اور آبادیوں میں، گاؤں اور دیہات کے اندر ایک جال بچھا ہوا ہے، جو دین کی اہم خدمات اپنے اپنے اعتبار سے انجام دے رہے ہیں، اور اس گئے گزرے دور کے اندر علم و عمل کی شمع اور قندیلیں روشن کیے ہوئے ہیں۔ انہی مدارس کی وجہ سے آپ کو ایسے افراد مہیا ہیں جو پیدائش سے لے کر اور ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش میں جانے تک رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ انہی مدارس کے فیض یافتہ ولادت اور پیدائش کے بعد کانوں میں اذان اور اقامت کہتے ہیں۔ بچہ جب مکتب میں آنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کا نقش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ آخرت، ایمانیات، اعتقادیات اور اسلامیات سے واقف کراتے ہیں، یعنی ایک پختہ اور سچا پکا مسلمان بچگن میں ہی بناتے ہیں کہ پھر اگر اس مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ بڑے سے بڑے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جائے، جہاں دہریت ہو، الحاد ہو، کمیونزم ہو، لیکن اگر مکتب اور مدرسے میں اس نے تعلیم ابتدائی حاصل کر لی ہے تو چاہے دہریت اور الحاد کے طوفان آئیں، بڑے سے بڑے سیلاب آئیں اور آندھیاں چلیں، لیکن اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، اس کا اسلامی تشخص برقرار رہتا ہے، اپنی وضع قضا درست رکھتا ہے، دل اور دماغ اسلامی سانچے اور قالب میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اس گئے گزرے دور کے اندر سب سے زیادہ آج مدارس، مکاتب
اور جامعات کی اشد ضرورت ہے۔ مدرسے کے اندر پڑھ کر جہاں چاہے تعلیم حاصل کرے، اور ہماری شریعت نے یا مدارس کے اندر پڑھنے والے کے لیے یہ دوسری زبانیں اور اصلی علوم و فنون کو حاصل کرنا شجر ممنوع قرار نہیں دیا، بلکہ آج ضرورت کے لحاظ سے جس طرح عالم، حافظ، مفتی اور علوم دینیہ میں مہارت رکھنے والے کی سخت ضرورت ہے، جو قدم قدم پر رہنمائی کرے، مسائل کا حل کرے، گتھیاں سلجھائے، رہبری اور رہنمائی کرے۔ اسی طرح آج ہمیں بہترین ڈاکٹر کی، بہترین انجینئر کی، بہترین سائنسداں کی اور دنیا کے تمام شعبوں کے اندر مہارت رکھنے والے سچے پکے مسلمان کی ضرورت ہے۔ تم عصری تعلیم بھی حاصل کرو، لیکن مولانا عبد الماجد دری آبادی کی زندگی تمہارے سامنے ہو۔ تم عصری علوم و فنون میں مہارت حاصل کرو، لیکن علامہ ڈاکٹر اقبال تمہارے سامنے ہو۔ تم اگر عربی علوم کو حاصل کرتے ہو تو تمہارے سامنے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کی زندگیاں سامنے ہوں، اور تمہارے سامنے ڈاکٹر حمید اللہ خان کی زندگی سامنے ہو۔ تم جب مدارس اور مکاتب سے پڑھ کر جاؤ تو چاہے امریکہ جاؤ یا یورپ، برطانیہ جاؤ یا برلن، دنیا کے مہذب ملکوں کے اندر جاؤ، انگریز ملکوں کے اندر جاؤ، لیکن اگر مدرسے کا فیض یافتہ ہے تو وہاں اپنی متاع ایمان لٹانے کے لیے نہیں، اپنی دولت ایمان کو گنوانے کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کو اور غیروں کو دولت ایمان سے مالا مال کرنے کے لیے جاتا ہے۔ بہرحال تو آج مدارس کی سخت ضرورت، یہ مدارس میں فیض یافتہ طلبہ کرام جو علم دین کو حاصل کر رہے ہیں، قرآن کی، دین کی، حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ان کی قربانیاں بے مثال قربانیاں ہیں، اور واقعی ان کے والدین داد تحسین کے مستحق ہیں، ورنہ اگر یہ بچے چاہتے یا ان کے والدین چاہتے تو بڑی سے بڑی دنیاوی اور عصری ڈگریاں حاصل کر سکتے تھے، یہ بھی اپنے وقت کے پروفیسر بن سکتے تھے کسی یونیورسٹی کے، کہ یہ ڈاکٹر بن سکتے تھے، انجینئر بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمام دنیا کے اقتدار کو ٹھوکر ماری، انہوں نے دنیا کی ڈگریوں کو، دنیاوی علوم کو پس پشت ڈالا، اور انہوں نے دنیا کی دولت کو نظر انداز کیا، اور صرف اس لیے اس مدرسے کے اندر آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم حاصل کرے اور آخرت خود بھی بنائیں اور دوسروں کی بھی آخرت بنائیں، خود بھی جنت کے راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی جنت کا راستہ بتائیں، ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر اور روکھی سوکھی روٹی کھا کر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم حاصل کرنے والے اگر یہ چاہتے تو مدرسے میں جب عالم یا حافظ بن جاتا ہے تو اس سے زیادہ تنخواہ حاصل کر سکتے تھے، اس سے زیادہ کما سکتے تھے۔ اگر کچھ بھی نہ بنتے تو مونگ پھلی بیچ کر، چنے بیچ کر یا مزدوری کر کے ایک مدرس کی تنخواہ سے زیادہ وہ کما سکتے تھے اور گزر بسر ہو سکتا تھا۔ لیکن واقعی کتنی بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے تمام آسائشوں کو، تمام دنیاوی راحتوں کو، تمام عیش و آرام کو ٹھوکر ماری اور اپنی زندگیوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو صرف دینی علوم کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور دینی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے اور اپنے ذہن سے یہ نکال دینا چاہیے کہ اگر یہ بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں معمولی تنخواہ ہے، کیسے گزر بسر ہوگا، بچوں کی کیسے تربیت اور پرورش ہوگی اور کیسے گھر بنے گا، دنیاوی ضروریات کیسی پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، عمر کے اندر، وقت کے اندر ہر اعتبار سے بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ جس کو دولت علم سے نوازتا ہے، دنیا کا تمام اقتدار، دنیا کی تمام عزتیں اور دنیا کی تمام دولتیں اس کی ٹھوکر میں ہوتی ہیں، وہ نظر انداز کرتا ہے، پھر بھی دنیا کی دولتیں ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہیں۔ مسجد چھتہ کے اندر حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص بہت زیادہ روپیہ پیسہ لے کر آیا کہ حضرت کے لیے ہدیہ دوں گا، اور آ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے انکار کر دیا، کہا حضرت آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی مستحق کو دے دیں یا مستحقین میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیں۔ کہا کہ میری اتنی تنخواہ ہے اور اس تنخواہ میں سے بھی بہت بچ جاتا ہے، اب آپ اتنا سارا روپیہ پیسہ لے کر آئے ہیں، میں کہاں کہاں ضرورت مندوں کو اور کہاں کہاں محتاجوں کو، بے کسوں اور بے بسوں کو، یتیموں اور غریبوں کو میں تلاش کر کے تقسیم کرتا پھروں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت نے اصرار کے ساتھ انکار کر دیا، وہ بھی ایک غیرت مند تھا، وہ بھی شرم اور حیا والا امیر تھا، لے کر آیا حضرت کی خدمت میں، لیکن اس پیسے کو اسی طرح واپس لے جانا اس نے اپنی غیرت اور حمیت کے خلاف سمجھا، اس لیے حجرے سے باہر نکل کر حضرت کی جوتیوں میں وہ تمام روپیہ پیسہ اس طرح ڈالا کہ روپیوں پیسوں کا ڈھیر لگ گیا اور حضرت کی جوتیاں چھپ گئیں۔ حضرت جب باہر نکل کر آئے، خادم سے کہا کہ ہماری جوتیاں کہاں ہیں؟ کہا حضرت یہی اتاری تھی، کہاں یہی اتاری تھی، نظر نہیں آتی، یعنی روپیے پیسوں کا ڈھیر، لیکن اس کے اوپر نگاہ نہیں بلکہ اپنے جوتی اور چپل کے اوپر نگاہ ہے۔ جب ان روپے پیسے کو ہٹایا گیا تو اس میں سے جوتیاں نکل کر آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جب دنیا کو اس طرح ٹھوکر ماری جاتی ہے تو ذلیل ہو کر آتی ہے۔ واقعی اگر کوئی من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو علم دین صرف اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے حاصل کرتا ہے اور دنیا کے اس گمگشتہ راہ لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام نعمتیں اور دولتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ پنجاب کا ایک ہونہار چھوٹا سا بچہ جس کا نام سعد اللہ خان تھا، پنجاب میں ایک مکتب میں اس نے تعلیم حاصل کی، پھر اس وقت دلی یہ مرکز علم اور گہوارہ علم بنا ہوا تھا، لیکن انگریز جب یہاں آئے تو یہ دلی اجاڑ دیا گیا اور مدارس کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی زمانہ دراز سے اپنے قضاء و قدر اور تکوینی مصلحت کے پیش نظر علم کے مراکز کو منتقل کرتا رہا ہے، کبھی علم کا مرکز مکہ مکرمہ تو کبھی علم کا مرکز مدینہ منورہ، جو تمام مرجع خلائق بنا ہوا تھا۔ دور دراز سے کیا دنیا کے اطراف و اکناف اور دنیا کے کونے کونے سے علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر کرتے اور پوری زندگیاں اپنی بتا دیتے۔ اللہ نے پھر منتقل کیا تو کوفہ بنا، کبھی بغداد بنا تو کبھی اسپین علم کا مرکز بنا، کبھی مرغینان اور فاراب، طوس اور رائے اور بخارا اور سمرقند، تاشقند اور خرطنگ، یہ مقامات روس کے اندر ایسے علم کے مراکز رہے ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو، محدثوں کو، مفسروں کو اور ایسے علماء دین کو جنم دیا ہے کہ آج اس کی دنیا کے اندر مثال ملنا اور نظیر کا ملنا مشکل ہے۔ بہرحال یہ علم کا قافلہ منتقل ہوتا ہوا دلی کے اندر آیا، یہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس تھے اور بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، ماہر علوم و فنون یہاں موجود تھے، اور دنیا میں اور دنیا کے ملکوں سے، جیسے بغداد سے، اسپین سے،
غرناطہ سے اور دوسرے ملکوں سے بھی دلی کی شہرت سن کر یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آتے اور یہاں کے محدثین کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے تھے۔ لیکن برطانوی سامراج مسلط ہوا اور اس کے منحوس قدم ہندوستان پر جب پڑے ہیں تو یہ دلی علم کے اعتبار سے اجاڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دیوبند کو بقعہ نور بنایا ہے اور علم کا مرکز دیوبند منتقل ہو گیا، اور دارالعلوم کا فیض آج پورے عالم کے اندر جاری اور ساری ہے، اور دینی خدمات یہاں کے فضلاء اور فیض یافتہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ دنیا کا کہیں کا بھی سفر کر لیجئے، افریقہ کے جنگلات اور صحراؤں میں جائیے، فرانس کے میدانوں کو دیکھیے، ہمالیہ کی چوٹیوں پر جائیے، یا کشمیر کے سبزوزاروں کا دورہ اور سیاحت کیجئے، یا سورج کی سب سے پہلی شعائیں جہاں پڑتی ہیں اور وہ فجی ملک جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور انسانی آبادی وہاں آباد ہے، وہاں سے لے کر مغرب تک جہاں بھی آپ جائیں گے بالواسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا فیض یافتہ اور کوئی فرزند قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بہرحال تو یہ ملا سعد اللہ خان بیچارہ ابھی معصوم چھوٹا سا بچہ ہے، یہ پنجاب میں ایک مکتب میں تعلیم مکمل کر کے اس نے دلی کا رخ کیا کہ یہ مرکز علم اور مرجع خلائق اور علوم و فنون کا گہوارہ اور مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں آ کر آج کی طرح مدارس اور مکاتب اس زمانے میں نہیں تھے، بلکہ ایک استاذ کہیں بھی بیٹھ گیا اور تشنگان علوم اس کے پاس حاضری دیتے اور اپنی علمی پیاس کو بجھاتے تھے۔ اپنے خورد و نوش کا اور اپنے قیام کا انتظام طالب علم خود کیا کرتا تھا، اور اس قرآن کے ماہر، حدیث کے ماہر، یا تفسیر کے ماہر، یا منطق اور فلسفے کے ماہر، ریاضی کے ماہر، جو بھی عالم جس فن کے اندر ماہر ہوتا تھا وہ کسی جگہ بیٹھ جاتا اور لوگ وہاں جا کر اس سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ بھی دلی کے اندر آیا اور یہاں اس نے پڑھنا شروع کیا، لیکن قیام و طعام اور خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس نے اپنی گزر بسر کے لیے شاہ جہاں کے ایک وزیر کے یہاں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے اور اس سے ان کا گزر بسر ہوتا، اور باقی اوقات تحصیل علم کے اندر صرف اور خرچ کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایران کے ایک بادشاہ کا خط شاہ جہاں بادشاہ کے پاس آیا، اور اس میں ایک ایسا سوال تھا کہ اس کے وزراء، اس کے مشیر کار، اس کے ارکان سلطنت سب عقل مند اور ہوش مند، تمام اس کے مشورہ دینے والے، اس کی حکومت اور سلطنت کو چلانے والے اور دیکھ بھال کرنے والے اس سوال کا جواب دینے سے عاجز تھے کہ آخر اس سوال کا جواب دے تو دے کیا۔ گردش مخط کرتا رہا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے پاس تیسرے، اس طرح ہر ایک کے پاس پہنچتا رہا۔ ہر ایک آدمی اور عقل مند اور وزیر انگشت بٹندہ اور محو حیرت اور تعجب کے اندر ڈوبا ہوا تھا کہ اس کا ہم جواب کیا دیں۔ یہ خط ہوتا ہوتا اس وزیر کے پاس پہنچا جس وزیر کے بچوں کو یہ سعد اللہ خان بچہ ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، یہ طالب علم جس کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب یہ وزیر اپنے گھر میں آیا تو اس کے بچوں نے دیکھا اور سعد اللہ خان اس طالب علم نے دیکھا کہ یہ ہمارا وزیر افسردہ اور رنجیدہ ہے، آخر بات کیا ہے؟ اس سے پوچھا کہ آپ اتنے افسردہ دل اور رنجیدہ خاطر کیوں ہیں؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنی پریشانی کا سبب کیا بتاؤں، ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کوئی نہ دے سکا، اور شاہ جہاں بادشاہ کے تمام وزراء اس کا جواب دینے سے عاجز ہیں۔ اس ملا سعد اللہ خان طالب علم نے کہا ذرا مجھے بھی تو دیجئے، آخر یہ سوال ہے کیا کہ بیٹے جس کا جواب اتنے عمر دراز، تجربے کار، معمر اور یہ تمام دانشمند اور عقل مند لوگ نہ دے سکے، تم معصوم اور چھوٹی عمر کے نہ تجربے کار کیسے اس کا جواب دے سکو گے؟ کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے میں اس کا جواب دے سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کرام میں چھوٹے اور بچے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جو انسان سے مشابہت رکھتا ہے. کوئی بڑا صحابی جواب نہ دے سکا. حضرت عبداللہ ابن عمر کی سمجھ میں آ گیا، لیکن انہوں نے ادب کی وجہ سے نہ بتایا کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور جہاں ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ کرام عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، حضرت علی باب العلم موجود ہو سکتا ہے میرا جواب غلط ہو جائے، ادب و احترام کی وجہ سے جواب نہ دے سکے. لیکن جب مجلس برخاست ہو گئی تو حضرت عمر سے، اپنے والد سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا والد محترم میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ انسان سے مشابہت کون سا درخت رکھتا ہے، وہ کھجور کا درخت ہے. باپ نے کہا بیٹے کیوں نہیں بتا دیا؟ کہ میں ادب کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا اور جواب نہ دے سکا. بہرحال تو یہاں بھی یہی ہوا کہ بڑے بڑے وزراء اور ارکان سلطنت اس کا جواب دینے سے عاجز، لیکن اس ملا سعد اللہ خان نے جب دیکھا جواب سمجھ میں آ گیا، لیکن اس نے اس وزیر سے کہا اس کا جواب میں لکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس لفافے کو کھول کر نہ دیکھا جائے جب تک اس کا جواب نہ آ جائے، اور اس لفافے کو بند میں کروں گا، بادشاہ کی مہر لگے گی اور پھر روانہ ایران کر دیا جائے گا. منظور کر لی گئی. اس وقت چھوٹے طالب علم نے، ایک مدرسے اور مکتب کے بڑے ہوئے بچے نے اس سوال کا جواب لکھا، اس لفافے کو بند کیا، بادشاہ کی مہر لگا دی گئی. قاصد اس کو لے کر ایران روانہ ہوا. جب بادشاہ کے دربار میں ایران پہنچا ہے، بڑا حیرت میں اور خوشی کا اظہار بھی اس نے کیا. اس نے اس کے جواب میں یہ لکھا یقیناً یہ میرے سوال کا جواب جس نے دیا ہے یا تو تمہارا سب سے زیادہ مقرب وزیر، سب سے زیادہ عقل مند ہے، اور نہیں ہے تو تم اس جواب دینے والے کو میرے پاس بھیجو، ہم اس کو اپنا مقرب وزیر بنا لیں گے اور ایران کی حکومت کا قلمدان اس کے حوالے کر دیں گے. یہ جب جواب آیا اور بادشاہ شاہ جہاں کے دربار میں جواب پڑا گیا ہے، ایک ہلچل مچ گئی اور ایک کوہرام مچ گیا. اس بات بچے کو بلایا گیا کہ اے سعد اللہ خان طالب علم بتاؤ تو صحیح اس سوال کا جواب تم نے کیا لکھا. اب سوال بھی سنتے جائیے. ایران کے بادشاہ نے یہ سوال لکھا تھا اے شاہ جہاں، جہان کے بادشاہ، اے شاہ جہاں تم تو شاہ ہند ہو، ہندوستان کے بادشاہ ہو، تم اپنے آپ کو شاہ جہاں کیوں کہتے ہو؟ تمہارا مملکت، تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت اور تمہاری قلمرو صرف ہند کے دائرے میں چلتی ہے، اور ہندوستان کے رقبہ تمہارا قلمرو ہے، تمہارا مملکت اور سلطنت ہے. آخر تم نے اپنے آپ کو شاہ جہاں کیوں کہا؟ پورے عالم کا بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ، اپنے آپ کو تمہیں شاہ ہند کہنا چاہیے. ظاہر سوال معقول تھا. اس بچے نے اور سعد اللہ خان طالب علم نے یہ جواب لکھا کہ شاہ ہند اور شاہ جہاں، اگر شاہ ہند لکھے تب بھی وہی بات ہے، شاہ جہاں لکھے تب بھی وہی بات ہے، اس لیے کہ اگر ہند کو حروف کے اعتبار سے گنتی جوڑی جائیں اور شمار کی جائیں تو 59 گنتیاں بنتی ہیں، اور جہاں کی بھی اگر حروف کے اعتبار سے اعداد اور گنتیاں جوڑی جائیں تو 59 بنتی ہیں. ابجد حوض حتی کلمن صافس قرشت سزا ززا، یہ جو اس میں 1 2 3 اس طرح لکھے جائیں گے اور گنتیاں نکل آئیں گی. ان گنتیوں کے اعتبار سے، ابجد حوض کے اعتبار سے ہند کی گنتی جتنی گنتیاں بنتی ہیں اتنی ہی گنتیاں جہاں کی بنتی ہیں 59. لہذا جب گنتیاں حروف کے اعتبار سے 59 بنتی ہیں، ہم چاہے شاہ جہاں لکھیں شاہ ہند لکھیں بات ایک ہی ہے. اس لیے ہم نے شاہ ہند کی بجائے نیک فال کے طور پر شاہ جہاں کا انتخاب کیا ہے. اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ اس ایرانی بادشاہ نے یہ کہا کہ اس کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم اس کو اپنا مقرب بنا لیں. شاہ جہاں نے اس چھوٹے سے طالب علم کو اپنا مقرب بنا لیا. لیکن
جب یہ خط کا جواب لکھا تھا اسم اللہ سعد اللہ خان نے، اس درمیان میں چونکہ لفافے کو کھول کر نہیں پڑھا تھا، جواب نہیں پڑھا گیا تھا دربار میں، کسی کو پتہ نہیں تھا جواب کیا لکھا گیا ہے، اس لیے شاہ جہاں نے اس درمیان میں اس طالب علم کا امتحان لینا چاہا، اس کی ذہانت کا، اس کی فطانت کا، اس کی سمجھداری کا، اس لیے اس درمیان میں پہلے اس نے مرغی خانے کا اس کو انچارج اور ناظم بنا دیا کہ دیکھتے ہیں کہ مرغی خانے کا کیسا انتظام کرتا ہے، جہاں شاہی مرغیاں پلتی تھیں، لہٰذا کچھ دنوں تک جواب کے آنے تک یہ مرغیوں کا انتظام طالب علم کرتا رہا۔ ایک مرتبہ بادشاہ جب مرغی خانے میں گیا تو اس نے دیکھا سب سے پہلا خرچہ تو خرچہ 0 اور 0 ہے۔ اس طالب علم سے پوچھا تم نے کوئی خرچہ نہیں لیا؟ اب تک تو شاہی خزانے سے بے پناہ خرچہ لیا جاتا ہے اور تم نے کوئی خرچہ نہیں لیا۔ سعد اللہ خان طالب علم کہتا ہے کہ جہاں پناہ پہلے لوگ جو آٹا تمہارا ضائع ہو جاتا تھا اس کو پھینک دیا جاتا تھا، مصرف میں نہیں لاتے تھے، جب آپ نے مجھے انچارج اور ناظم بنایا تو میں نے یہ دیکھا کہ جب کھانا بنتا ہے وزیروں کے لیے، ارکان سلطنت کے لیے، سپاہیوں کے لیے، باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے، اور جو آٹا ان کے اوپر لگایا جاتا ہے ہانڈیوں کے اوپر، دیگوں کے اوپر، پکنے والے برتنوں کے اوپر، وہ آٹا پکنے کے بعد ضائع ہو جاتا تھا، میں نے اس کو جمع کروایا اور جمع کرنے کے بعد رفتہ رفتہ ان مرغیوں کو کھلاتا رہا، تو اب خرچہ بھی بچا، آٹا بھی کام میں آ گیا، اور بادشاہ نے دیکھا کہ واقعی مرغیاں پہلے سے زیادہ فرباں ہیں، موٹی ہیں اور تندرست اور توانا ہیں، تو خرچہ بھی 0 ہو گیا اور مرغیاں بھی اچھی حالت کے اندر ہو گئیں۔ بادشاہ نے ابھی جواب نہیں آیا تھا، ترقی کر دی اور پرموشن دے دیا کہ ہم تم کو کتب خانے کا ناظم بناتے ہیں، اب تو مزاج کے مطابق کام مل گیا، وہی مطالعہ ہوگا اور وہی اپنی زندگی بسر ہوگی، ذوق کے مطابق کام ملا تھا، اس لیے ایک زمانے کے بعد ابھی جواب نہیں آیا، تو اس درمیان پھر بادشاہ سروے کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ کتب خانے کے اندر کتابیں پہلے سے اچھی حالت کے اندر ہیں، حریر کے، ریشم کے، دیباج کے، قیمتی کپڑوں کے خلاف بنے ہوئے ہیں، جزدان ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور بہترین قیمتی کپڑوں سے ان کو کپڑا ان کے اوپر چڑھایا گیا اور کتابوں کو سلیقے سے لگایا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے سعد اللہ طالب علم، تم نے اتنے قیمتی کپڑے کتابوں پر چڑھا رکھے ہیں، جزدان بنا رکھے ہیں، تم نے کوئی خرچہ نہیں لیا؟ کہا جہاں پناہ یہ جو جتنے باہر سے امراء کے اور نوابوں کے، جاگیرداروں کے اور دوسری مملکت اور سلطنتوں سے بادشاہوں کے جو خطوط آتے ہیں تو ان قیمتی کپڑوں پر لکھ کر وہ خطوط آتے ہیں اور پھر ان کو پڑھ کر ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا تھا، اس لیے میں ان کو کام میں لایا کہ ان تمام ریشمی اور قیمتی کپڑوں کو میں نے طلب کیا کہ ضائع ہونے سے بچ جائیں، اور میں نے ان کے خلاف اور جزدان بنائے اور ان کتابوں پر چڑھا دیے۔ بادشاہ بے پناہ خوش ہوا، اور اس کے بعد وہ ایران کا جواب آیا کہ یہ یقیناً عقل مند ہے، بہت سمجھدار ہے، یا تو تمہارا مقرر وزیر، اور اگر تمہارا مقرر وزیر نہیں ہے تو ہمارے پاس بھیجو، ہم اس کو اپنا وزیر بنا لیں گے اور قلمدان ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ شاہ جہاں نے اپنا وزیر بنا لیا، اپنا مقرر بنا لیا اور اپنی سلطنت کا قلمدان ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحیح کہا ہے قلم گویت کے من شاہ جہانم، قلم گویت کہ من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت میر رسانم، جس کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہوتی ہے، جس کا دل و دماغ علم سے مالا مال ہوتا ہے، دنیا کی تمام عظمتیں، دنیا کی تمام اقتدار، دنیا کی تمام دولتیں اس کے قدموں میں آتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کروا کے دیکھیں، آپ دیکھیں ایک زمانہ وہ آئے گا جیسا کہ دستار بندی ہو گئی، نہیں جیسے دستار بندی اب ہوگی تو آپ بیٹھے ہوئے کتنے فخر کے ساتھ اور کتنے اعزاز کے ساتھ، کتنی عظمت اور احترام کے ساتھ ان بچوں کو دیکھیں گے۔ اسی طرح جب یہ بچے
آگے بڑھیں گے تو اسی طرح دنیا کے اندر عزتوں کا اقتدار کا تاج ان کے سر پر ہوگا، اور پوری دنیا میں ان بچوں کی وجہ سے، طلبہ کی وجہ سے تمہارا نام روشن ہوگا، اور میدان محشر جب برپا ہوگا تو اس وقت بھی یہی حال ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے آئے اور جتنے آئیں گے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام عوام، تمام قومیں، تمام امتیں سب اس مجمع کے اندر موجود ہوں گی، اور نور و عرش کے نور کے منبر ہوں گے، اور اسی طریقے سے کرسیاں بچھائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، اور حافظ قرآن کریم کے لیے منبر بچھایا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کروائی جائے گی، جنت کا جوڑا منگوایا جائے گا، جنت کا تاج لایا جائے گا، اور حافظ قرآن کے والدین کو وہ جوڑا پہنایا جائے گا، وہ تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ حافظ قرآن کو کتنا بڑا مقام دیا جائے گا۔ یہ عزتیں اس مدرسے سے شروع ہوں گی، مکتب سے شروع ہوں گی، اور یہ عزتوں کا سفر جاری رہے گا، یہاں تک کہ ختم نہیں ہونے والا، یہاں تک کہ جب یہ طالب علم جو حافظ قرآن بنا ہے جنتوں میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی عزتوں میں ترقی ہوگی، عزتیں بڑھیں گی، اور اللہ فرمائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، عزتیں اور درجات کو حاصل کرتا جا، جہاں تیری تلاوت آخری ہوگی وہاں جنتوں میں تیرا آخری مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدرسے کی ہر طرح سے تعاون کرنے کی، نصرت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بہترین سرمایہ یہ طلبہ ہیں، اس مدرسے میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو سرسبز و شاداب رکھے۔ وآخر دعوانا ان